12ویں آرٹس و سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، کل ہم نے اردو کے نئے نصاب سے حصہ نظم سے در مداح نواب آصف الدولہ اس نظم کا مطالعہ کیے تھے۔ یہ نظم قصیدہ ہے جس کے شاعر میر تقی میر ہیں۔ ہم نے کل شاعر کا تعارف، قصیدے کا تعریف اور نظم کا خلاصہ دیکھے تھے۔ آج ہم در مداح نواب آصف الدولہ کے اشعار کی تشریح اور وضاحت دیکھیں گے۔ عزیز طلباء، اس قصیدے کے پہلے دو اشعار جن کا تعلق آپس میں ایک ہیں، اس لیے ہم دونوں کی تشریحات کیے دیتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: رات کو مطلق نتی یا جی کو تاب، آشنا ہوتا نہ تھا آنکھوں سے خواب، لوٹتا تھا سوز غم سے آگ میں، لوٹتا تھا سوز غم سے آگ میں، دل جگر سکتے تھے دونوں جوں کباب۔ عزیز طلباء و طالبات، شاعر اس شعر میں رات شاعر کی طبیعت کو بالکل بے چین تھا، قرار نہ تھا اور آنکھ کسی صورت لگ نہیں رہی تھی، یعنی نیند غائب تھی اور وہ سوز غم سے آگ میں لوٹ رہا تھا۔ لوٹتا تھا سوز غم سے آگ میں، اسی آگ میں دل و جگر کباب کی مانند سک رہے تھے، یعنی شاعر عشق کی آگ میں جل رہا تھا، تپ رہا تھا۔ اسی سوزش، اسی جلن کی بنا پر وہ بے چین تھا۔ دوسرے شعر میں شاعر نے بیک وقت کئی صنعتیں استعمال کی ہیں۔ صنعت تشبیہ بھی ہیں، مبالغہ بھی ہیں، مرات النظیر بھی ہیں۔ آگ میں دل و جگر کا سکنا کباب کے سکنے کے مانند ہے۔ غم کی آگ میں دل و جگر کی جلن عام چیزوں کے جلنے کی طرح نہیں ہوتی، یہاں تک وہ جل کر بھسم بھی نہیں ہوتے، لیکن شاعر نے یہاں جلنے کی انتہا کباب کے سکنے سے ظاہر کی ہے، لہذا یہاں صنعت مبالغہ ہے۔ اور تیسری صنعت، اس شعر میں شاعر نے سوز جلن کی رعایت سے آگ، سکنا اور کباب جیسے الفاظ لائے ہیں، اس لیے اس میں مرات النظیر کی صنعت استعمال ہوئی ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تھے در مداح آصف الدولہ کے پہلے دو اشعار۔ اب تیسرے، چوتھے اور پانچویں بند کا مطلب ایک ہی ہے، ایک ہی بات کو، ایک ہی مقصد کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے ہم تین کی تشریح ایک ساتھ کریں گے۔ تیسرا شعر ہے: ناگہاں مجھ سے لگا کہنے سروش، رہ گزر سے لطف کی کر کر خطاب، ہے کریم اب بھی وزیر ابن وزیر، آصف الدولہ فلک قدر و جناب۔ آصف الدولہ قدر آسماں رتبہ ہے جس کا آستاں، آسماں رتبہ ہے جس کا آستاں، ناز کر تالے پہ جو ہو یا باریاب۔ ناگہاں مجھ سے لگا کہنے سروش، سروش فرشتے کی غیبی آواز کو سروش کہتے ہیں۔ تو تشریح دیکھیے، شاعر کی آنکھ کسی صورت لگ نہیں رہی تھی، بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اس کی اس حالت پر فرشتے کو رحم آ گیا۔ اچانک فرشتے نے ازراہ مہربانی شاعر سے کہا کہ وہ اتنا پریشان کیوں ہیں، جبکہ جناب آصف الدولہ جیسا بلند مرتبہ خاندانی نواب، بادشاہ، حکمراں موجود ہے، اور اب بھی اتنا ہی کریم و مہرباں ہیں جتنا پہلے تھا، لہٰذا وہ شاعر نواب صاحب کے بلند رتبہ آستانے پر حاضر ہونے میں اپنی خوش قسمتی سمجھے، یعنی اسے چاہیے کہ فوراً نواب صاحب کے سامنے اپنی مشکل و پریشانی کو رکھے۔ ذہین نشین رہے کہ ہندوستان کی کچھ ریاستوں کے بادشاہوں کا لقب نواب ہوتا تھا، جیسے بنگال کے بادشاہ نواب سراج الدولہ، اودھ و لکھنؤ کے بادشاہ نواب واجد علی، حیدرآباد کے نواب وغیرہ۔ عزیز طلبہ، اس قصیدے کی 6 سے 8 تین اشعار کا مقصد ایک ہی ہے، اس کی بھی ہم تشریح پیش کرتے ہیں۔ چھٹا شعر ہے: اس کی ہمت سے سخن کیا سر کروں، بات کہتے دے در و یاقوت ناب، اس کے دست و دل کے رشک و شرم سے
خون ہے دل کان کا دریا ہے آب، جم حشم انجم سپا گردوں شکو، مر جائے قرد و کلاں عالم معاب۔ عزیز طلباء، چھٹے سے 8ویں شعر کی تشریح کچھ اس طرح ہے۔ فرشتہ نواب صاحب کی مداح کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ دریا دلی کے معاملے میں نواب صاحب کے عزم و ہمت بیان کرنے کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں، یعنی ان کے نوازش و اکرام کا یہ حال ہے کہ ان کے سامنے سائل کی بات پوری بھی نہیں پاتی تھی اور اس کا دامن لال و گوہر در و یاقوت سے بھر جاتا تھا، یعنی اس کی مراد براتی تھی۔ نواب صاحب کی فراغ دلی اور کشادہ دستی کے سامنے بڑے بڑے فیاض اور سخی حاتم غیرت و شرمندگی کے احساس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ اتنے لال و گوہر لٹاتا ہے کہ کان اور دریا شرمندہ ہو جائیں۔ یاقوت یا لال کانوں میں اور گوہر و موتی دریا میں ہوتے ہیں۔ نواب صاحب ایران کے عظیم شہنشاہ جم کی طرح ہیں اور آسمان کی شان و شوکت اور ستاروں کی فوج رکھنے والے ہیں۔ ان کا در ہر چھوٹے بڑے کے جائے پناہ ہے اور دنیا کے لیے ایک ٹھکانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ شعر نمبر 8 میں خرد اور کلاں دو متضاد الفاظ ہیں۔ خرد یعنی اس لیے شعر میں صنعت تضاد، عہد کی ایک چھوٹی سی حکومت ریاست کے حکمراں کو جم حشم و عالم معاب وغیرہ کہنا صنعت مبالغہ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم نے قصیدہ در مداح نواب آصف الدولہ جس کے شاعر میر تقی میر ہیں، ان کے اس قصیدے کے 8 اشعار کی تشریح دیکھے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایکٹیویٹی شیٹ کا استعمال کریں اور اپنے بیاضوں میں تشریحات کو لکھیں اور 2 سے 3 بار تشریحات کو پڑھیں تاکہ آپ از خود الفاظ کو سمجھ کر اپنی زبان میں لکھنے کے لائق ہو جائیں۔